اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر وہ آیات جس میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے، ان آیات کا ترجمہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے نا ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے، کہ اللہ نے قرآن کے اندر انسان کی تخلیق کا مقصد کس طرح بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ ہم نے زمین پر کئی چیزوں کو اس کی زینت بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے رزق کا طلبگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا سلسلہ قائم کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے بے قید چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا اور تم ہمارے پاس پھر نہ آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر نائب بنایا ہے اور ایک کو دوسرے پر بلند کیا ہے تاکہ اپنے دیے ہوئے میں تمہیں آزمائے۔ تمہیں پہلوؤں کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، بس جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، انہوں نے ڈر کر انکار کر دیا، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا تاکہ اہل نفاق و مشرکین سزا پائیں اور اہل ایمان رحمت سے بہرہ یاب ہوں۔ ہر متنفس مرنے والا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات سے تمہیں آزماتے رہتے ہیں، آخر کو تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد پیدا کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت ہے، اور دوسرا عبادت کے ساتھ جو مقصد ہے کہ ان کے اوپر مختلف آزمائشیں، پریشانیاں بھیجی جائیں گی اور اس سے ان کے جو ہے نا ان کو ٹٹولا جائے گا، ان کو جو ہے نا آزمایا جائے گا اور ان کو پرکھا جائے گا کہ وہ کس حال میں اللہ کو اپنے سامنے پاتے ہیں اور کس حال میں وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ساری آیات کے اندر بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا دین اسلام اللہ رب العزت نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، مگر وہ اس کا وزن نہ اٹھا سکے، تو اللہ رب العزت نے اس کو انسان پر پیش کیا اور مومنوں نے اسے اٹھا لیا، اس لیے کہ وہ جو ہے نا اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ حاصل کرنے والے بن جائیں، اور جتنے بھی اللہ اور اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنے والے ہیں ان کو اللہ رب العزت جو ہے نا ان کے انکار کی وجہ سے ان کو سزا دے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں اس میں ایک نائب بنا رہا ہوں اور وہ اس زمین کے اوپر جو ہے نا اس کا جو ہے نا حکم چلے گا۔ اگر وہ میرے حکموں کو مان کر اس زمین کو چلائے گا تو میں اس زمین کو رحمت سے ڈھانپ دوں گا، اور اگر انسان اللہ کی مان کر نہیں چلے گا تو پھر زمین کے اوپر بڑے بڑے فسادات اور بڑے بڑے ظلم ہوں گے۔ تو یہ ہے اصل انسان کی تخلیق کا مقصد۔ اللہ رب العزت انسان کو آزمانا چاہتا ہے اور اس کی آزمائش میں پورا اترنے کے اوپر آخرت میں اس کو جو ہے نا نعمتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ کاش ہمیں اپنے اس پیدا ہونے کا مقصد سمجھ آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔